چلیے نئی ریالٹیز پہ بات چل رہی ہے تو اب اس بات کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ کینیڈا کے پروونس البرٹا میں کینیڈا سے علیحدگی کی موومنٹ کیوں شروع ہوئی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو آپ کس حد تک جاتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک اپرنٹلی نیا فیکٹر ہے. اس سے پہلے بھی کینیڈا میں اگر ہم البرٹا کی بات کریں یا ویسٹرن پروونسز کی بات کریں تو اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. ہمارے ایسٹرن پروونس کیوبیک میں تو باقاعدہ بلاک کیوبیکاز نام کی پارٹی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. ابھی لاسٹ ویک کے الیکشن میں بھی انہوں نے غالباً 23 سیٹس لے لی ہیں، اور وہ تو کینیڈا کی فیڈرل پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بلاک کیوبیکاز والے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے الگ دیش بنانا ہے. ریفرنڈم بھی غالباً 2 بار ہو چکا ہے ہمارے کینیڈا میں آنے سے پہلے، یعنی آج سے 25-26 برسوں سے پہلے. ہم نے تو ہسٹری میں پڑھا ہے ریفرنڈم بھی ہو چکا ہے. ایک لاسٹ ریفرنڈم جو تھا اس میں بلاک کیوبیکاز جسٹ فیو پرسنٹیج ووٹ سے، شاید 1% ووٹوں سے ہار گئے تھے. اب بلاک کیوبیکاز کی حالت پتلی ہے وہاں پہ. اب وہ شاید اگر ریفرنڈم وہ کروائیں تو شاید وہ 25% ووٹ بھی نہ لے سکیں. اب یہ جو البرٹا میں نیا چیلنج بنا ہے، یہ واقعی ہی ایک بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج چلا آ رہا تھا. لیکن اس چیلنج کا اب تعلق جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کی ہار کے ساتھ ہے. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کنزرویٹو پارٹی ہارنے کے باوجود انہوں نے اچھی پرسنٹیج میں ووٹ لیے. اگر ان کا لیڈر پیئر پولیور اپنی ہی رائڈنگ سے ہارا ہے تو اس میں لبرل پارٹی کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو اس کی اپنی نالائکی شامل تھی فرینکلی. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں بڑا لائک آدمی ہوں، میں نے کنزرویٹو کا ووٹ بینک بہت بڑھا دیا ہے. اس کے کئی فیکٹرز ہیں، میں اس پہ کئی ولاگ کر سکتا ہوں. لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ اپنی سیٹ ہارا ہے اور اپنی نالائکی کی وجہ سے ہارا ہے. بھئی اب ہار گئے ہو تو ہار گئے ہو. اب اس کی پارٹی کا ایک ینگ ایم پی البرٹا کی ہی ایک رائڈنگ سے اس نے قربانی دیتے ہوئے سٹیپ ڈاؤن کا اعلان کیا، کہا ہے جی کہ مسٹر پیئر آپ یہاں سے الیکشن لڑ لیجئے گا اور بائی الیکشن میں آپ جیت جائیے گا اور پارٹی کی نمائندگی کیجیے گا. چلیے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. لیکن البرٹا کے لوگ ناراض دکھتے ہیں جنرلی. آپ ان کی جو پریمیئر ہے ڈینیلا سمتھ، ان کی باتیں چھوڑ دیں، وہ بڑی ڈیسنٹ خاتون ہے، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن ڈینیلا سمتھ کا جو معاملہ ہے وہ کوئی الیکشن ہارنے کے بعد نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے یہ باتیں کر رہی ہیں کہ یہ جو اوٹوا میں 10 سال سے لبرل کی سرکار چلی آ رہی تھی، اس نے ہمیں اوٹوا نے ہمیں یعنی البرٹا کو جو اس کا جائز شیئر تھا وہ نہیں دیا. ہم نے الٹا پیسے دیے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی، کل ہی کہی، انہوں نے کہا کہ ہم نے الٹا پیسے آنٹیریو کو، کیوبیک کو، برٹش کولمبیا کو، جو بڑے صوبے ہیں، ہم ان کے جو معاملات میں ہم کنٹریبیوٹر رہے ہیں. اب یہ باتیں تو ڈینیلا سمتھ کی ٹھیک ہیں، چونکہ وہ البرٹا ان تینوں صوبوں کے بعد چوتھا صوبہ ہے. 3 بڑے صوبے اگر پاپولیشن کے اعتبار سے، اکانومی کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو وہ واقعی ہی آنٹیریو، کیوبیک اور برٹش کولمبیا ہیں. البرٹا ان کے بعد ہے، مگر البرٹا کے پاس انرجی کے ریسورسز ہیں. البرٹا تیل بیچتا ہے امریکہ کو. البرٹا رچ صوبہ ہے. تو البرٹا کی جو کنٹریبیوشن ہے ان کینیڈین اکانومی اینڈ وائس ورسا ان ادر 3 بگ پروونسز اکانومی، وہ کنٹریبیوشن انارمس ہے. وہ مطلب اس کو ہم سب کینیڈینز کو سیلیوٹ کرنا چاہیے. اب وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم فیڈ اپ ہوئے ہیں جس طرح ٹروڈو کی 10 سالہ سرکاروں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا. اب وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو ابھی لاسٹ ویک الیکشن رزلٹس آئے ہیں اس سے ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، مگر یہ ڈس اپوائنٹمنٹ تو اب مطلب لبرل پارٹی نے نہیں ان کو دی. اب لاسٹ ویک کی بات ہے، وہ تو جنتا نے دی ہے. تو وہ یہ اب خود بھی کہہ رہی ہیں ڈینیلا سمتھ، وہ بہت سمجھدار خاتون ہے. انہوں نے آج پھر پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں پرسنلی کینیڈا سے الگ نہیں ہونا چاہتی، لیکن جو ہمارے ہاں جو سٹیزنز کا ایک ریفرنڈم کا ایک شروع ہو گیا ہے وہاں پہ پروسیس، وہ کہتی ہیں کہ وہ میں اس کو روک بھی نہیں سکتی. اور اس میں کچھ سرٹن نمبر آف ووٹس ہیں جو مجھے اس وقت یاد نہیں. اگر وہ اس پٹیشن میں وہ لے لیتے ہیں یا سارٹ آف ریفرنڈم میں لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ریفرنڈم کی یا سپریشن کی تحریک چلے گی. لیکن انہوں نے کل بھی اپنی بات میں
اور آج بھی اپنی بات میں ڈینیلا سمتھ نے یہ کہا ہے کہ بات یہ کہ ہم اب پرائم منسٹر مارک کارنی کے رویے کو، ان کی نئی سرکار کے رویے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ لاسٹ فرائیڈے کو ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے پرائم منسٹر مارک کارنی کے ساتھ۔ اس سے پہلے وہ زیادہ شکایتیں کر رہی تھیں، جائز شکایتیں تھیں ان کی، لیکن جو وہ شکایتیں کر رہی تھیں وہ کم ہوئی لاسٹ فرائیڈے کو پرائم منسٹر مارک کارنی کے ساتھ ملاقات کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارک کارنی بھی ایک میچور لیڈر ہیں، اور پریمیئر جو ہیں ڈینیلا سمتھ وہ بھی ایک میچور لیڈر ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مطلب پالیٹکس اپنی ان کے پروونس کے جو کنسرنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ۔ یہی کینیڈا کی خوبصورتی ہے کہ کینیڈا میں ڈیموکریسی آن اٹس ہائٹس ہوتی ہے۔ اور اب دیکھیے کینیڈا میں مطلب باہر کی کچھ باہر کے دیشوں کی کچھ ہوتی ہیں موومنٹس، جیسے بلوچستان والے کہتے ہیں جی وہ یہاں جو بلوچ بیٹھے ہوئے ہمیں الگ بلوچستان چاہیے، وہ خالستانی کہتے ہیں ہمیں الگ خالستان چاہیے، وہ اپنے تبت والے دیکھیے عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں ہمیں تبت چاہیے، پھر وہ کرد کہتے رہتے ہیں، اور بھی بہت ساری قومیتیں یہاں باتیں کرتی رہتی ہیں۔ اچھا، ان کے جو الگ دیش ہیں وہ تو کہیں اگر بننے ہیں کوئی خوابوں خیالوں میں، وہ تو کینیڈا سے باہر بننے ہیں، تو کینیڈا اس کی بھی ان کو پرمیشن دے دیتا ہے۔ مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کینیڈا کے اندر الگ دیش بنانے کی باتیں کرنے والے لوگ، جیسے میں نے کیوبیک کے لوگوں کی بات کی، جیسے اب یہ البرٹا سسکیچوان والے کہہ رہے ہیں، اس کی پوری کانسٹیٹیوشنل پرمیشن ہے ہمارے پاس، اور یہی کینیڈا کا حسن ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں۔ صرف باہر کے دیشوں کی یہ جو الگ موومنٹ ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے ان کے دیش اگر بنے کبھی خوابوں خیالوں میں تو بعد میں بنیں گے، اگر ان کے ساتھ آئیڈیالوجی آف وائلنس اور گلوریفیکیشن آف ٹیررزم جڑتا ہے تو وہ ہمارا کنسرن ہوتا ہے کہ بھئی کینیڈا کی دھرتی پہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب اگر کینیڈا کی دھرتی میں خود کینیڈا کے پروونسز کو الگ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ ڈیموکریٹک طریقے سے فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں البرٹا کے اور سینٹر کے ریلیشن شپ کیسے چلتے ہیں۔ آپ نے بہت ساری باتیں کر دیں، لیکن میں دوبارہ اسی سے ریلیٹڈ سوال کروں گی۔ تو پھر کیا البرٹا کی پریمیئر ڈینیلا سمتھ علیحدگی کی اس موومنٹ کو پش کریں گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرسنل انکلینیشن کسی ایڈیالوجی کی طرف ہے، یا کہ وہ جنرلی پولیٹیکل سینیریو کے تحت اس کو وہ کریں گی؟ دیکھیے ڈینیلا سمتھ ایک پروفیشنل پولیٹیشین ہے، سوبر پولیٹیشین ہے، اور وہ جو یہ باتیں کر رہی ہیں وہ اپنے پروونس کے انٹرسٹ میں کر رہی ہیں۔ ان کا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ شی از اے فینٹاسٹک پولیٹیشین ان ہر کانٹیکسٹ۔ وہ یہ باتیں کر رہی ہیں کہ ہمیں وفاق نے یعنی سینٹر نے، آٹوا نے ڈچ کیا ہے ڈیورنگ دا پاسٹ 10 ایئرس۔ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو، اور وہ یہ پوائنٹ آف ویو پرسنل بیسس پہ نہیں دے رہی، وہ یہ پوائنٹ آف ویو البرٹنس کی ایسپریشنز کی بیسس پہ دے رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میڈم ڈینیلا سمتھ ہیں وہ اس بات کو بھی انہوں نے آج کی پریس کانفرنس ذکر کیا کہ بھئی مارک کارنی کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میٹنگ کیسی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی دیکھنا چاہتی ہوں، صرف میٹنگ کی بات نہیں ہے، آگے آنے والے دنوں میں آٹوا اور واشنگٹن کیسے آپس میں کام کر پائیں گے، انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ابھی تو اگلے سال تک وہ جو سٹیزنز ہیں البرٹنز جو یہ پٹیشن لا رہے ہیں سارٹ آف وٹ ایور، تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں دیکھوں گی کہ وہ اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ تو انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ میں تو پرسنلی ایز دا پریمیئر کی حیثیت سے بھی اور ایز پرسن کی حیثیت سے بھی میں تو کینیڈین یونین کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کو پش نہیں کرنا چاہتی۔ اب اس ساری بات کا جو دار و مدار ہے وہ ان فیکٹ مارک کارنی کی گورنمنٹ، ان کی کیبنٹ اور سینٹر کی آگے آنے والی اکنامک پالیسیوں پر ہے کہ وہ کس طرح آگے چلتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اس کے مطابق ہم اپنا ریلیشن شپ بلڈ کریں گے۔ تو پانی دیکھیں، پانی کی دہار دیکھیں والی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میچور بات ہے جو انہوں نے کی۔ اور پرائم منسٹر مارک کارنی بھی ابھی تک تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ بہت میچور لیڈر ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو ریئلسٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ مجھے جو کنسرنز ہیں نہ صرف البرٹا کے، تمام پروونسز کے، ان کو ایڈریس کرنا ہے۔ وہ اب ایک اکانومی کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 13 اکانومیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ باتیں تو پازیٹیو چل رہی ہیں۔ آئی ہوپ کہ پرائم منسٹر مارک کارنی ان پہ عمل کر سکیں گے۔ ان کے لیے چیلنجز بہت ہیں، لیکن چونکہ ان کا اب تک کا جو رویہ ہے وہ کوئی تھیٹریکل نہیں ہے، بڑا کوئی روایتی قسم کا پولیٹیکل نہیں ہے، وہ ریئلسٹک گراؤنڈز پہ چلتے نظر آ رہے ہیں اپنی شروعات میں ہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کتنا آگے کامیاب ہوتے ہیں، یہ آپ، میں اور ویورز دیکھیں گے۔
چلتے ہوئے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا کی اسٹیبلش ہوتی نئی پولیٹیکل ٹیم کیا رزلٹس لا سکتی ہے، امریکہ کے ساتھ کتنا کولیبریٹ کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چینجنگ گلوبل سینیریو میں کیسے کینیڈین چینجز کو انہانس کر سکتی ہے، اس پہ ہم گاہے بگاہے تبصرے کرتے رہیں گے.